کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد عاشورہ کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے ان کے روزے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں رکھا ہے اور کل اور پرسوں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ حلف اٹھائے اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، دوسرے کو اپنی بات پر بھروسہ دلانے کے لیے بندہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، اپنے اور سامنے والے کی بات میں یا عہد و پیمان میں بندہ اللہ رب العالمین کو شامل کرے، اور اللہ رب العالمین کی قسم کھائے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، یا میں نے جو کام میرے اوپر جو بات کی جا رہی ہے میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں؟ حلف کی کتنی قسمیں ہیں؟ کس کی قسم کھانا جائز ہے؟ آج کے اس خطبے میں یہی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح الممتع میں بیان فرماتے ہیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے منعقدہ، جو مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے بندہ قسم کھائے، آنے والے وقت میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے بندہ قسم کھائے، اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں۔ اور آدمی پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے قسم کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ اللہ رب العالمین تم سے اس قسم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جس کو آپ نے قصداً اور ارادتاً نہیں کھایا ہے۔ زبان پر آ گیا قسم اور آپ نے قصداً ارادتاً بغیر قصد و ارادہ کے زبان پر آ گیا تو اللہ رب العالمین اس قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانِ، لیکن اللہ رب العالمین اس قسم کے بارے میں آپ سے مواخذہ کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ جو قسم آپ نے عہد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کسی سے عہد و پیمان لیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، قسم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین تم سے اس قسم کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ قسم منعقدہ ہے۔ اور دوسری قسم کی قسم ہے قسم غموس۔ قسم غموس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ ماضی میں جو کام ہو چکا ہے یا جو کام ہو چکا ہے اس میں کرنے اور نہ کرنے یا سننے یا دیکھنے کے بارے میں قسم کھائے۔ وہ قسم کھائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا۔ وہ قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اسی نے یہ کام کیا ہے۔ یا وہ قسم کھائے کہ میں نے فلاں کام کو دیکھا ہے، فلاں چیز کو دیکھا ہے، حالانکہ اس نے
دیکھا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قسم کھائے کہ میں نے فلاں بات کو اپنے کانوں سے سنا ہے، حالانکہ وہ قسم وہ سنا نہیں ہے۔ ایسی بات پر قسم کھانا جو اس نے کیا نہیں ہے یا نہیں کیا ہے، یعنی سامنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنی قسم کے ذریعہ، اللہ کی ذات کو حوالہ بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو قسم غموس کہتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسی قسم کھاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو گھماتا ہے اپنی قسم کے ذریعہ، اپنی جھوٹی بات کو سچی کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کا یہ کام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اللہ رب العالمین سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ و استغفار نہ کرے۔ توبہ کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جب تک اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اور آنے والے وقت میں عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، جب تک توبہ و استغفار نہ کرے، ایسے شخص کی توبہ اور استغفار، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا یہ گناہ، اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو قسم کھا کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ ان الذين يشترون بعهد الله، جو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو بہت ہلکے قیمت میں خرید لیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنے قسموں کو، یعنی ان الذین یشترون، جو لوگ بیچتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو بیچتے ہیں، یعنی عہد و پیمان کیا ہے؟ قسم ہے۔ ان قسموں کو دنیا کے فائدے کے لیے وہ بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، بہت حقیر چیز کے بدلے۔ دنیا حقیر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثمناً قلیلا، بہت ہلکے قیمت میں، کوڑی کے بھاؤ میں خرید بیچ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور کل قیامت کے دن جب ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یکلمہم اللہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کام کر چکے ہوتے ہیں یا دیکھ چکے ہوتے ہیں یا سن چکے ہوتے ہیں، ایسے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا نہیں، میں نے کیا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قسم غموس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من حلف علی یمین وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وهو فیها فاجر، اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لے، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی جائیداد لے لے، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز لے لے، دھوکہ دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ،
پہلی چیز کیا ہے کہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے بعد پھر اس دیہاتی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسری مرتبہ اس دیہاتی نے سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ کبیرہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی نے سوال کیا اللہ رسول یمین الغموس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا کاذب. بندہ کیا کرے اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹ بول کر کے لے لے، قسم کھا کر کے جھوٹ بول کر کے مال ہڑپ کر جائے، مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دے. یہ کیا ہے؟ قسم غموس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم تمام لوگوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے سے اور قسم کھانے سے اعراض کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم لوگ قسم کھا لیتے ہیں کبھی کبھی انجانے میں یا منہ سے قسم نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول اس کو قسم لغو کہتے ہیں، یعنی ایسے ہی زبان پر آ گئی بغیر قصد و ارادہ کے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم میں سے جو لغو زبان پہ ایسے آ جائے بغیر قصد و ارادہ کے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا. اب کس کی قسم کھانی چاہیے اور کس کی قسم نہیں کھانی چاہیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اگر بندہ قسم کھائے گا اپنے اور کسی کے درمیان، اگر شاہد بناتا ہے، گواہ بناتا ہے، اپنی بات کو مضبوطی دیتا ہے قسم کے ذریعہ، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کو گواہ بنا سکتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھا سکتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے یا خاموش رہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھاتا ہے، خواہ اس کی نگاہ میں کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی عزت کی جگہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالی مقام والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی وہ شرک کیا، وہ شرک ہے. اس طریقے سے معلوم ہوا کہ ہم بہت ساری چیزوں کی قسم نہیں کھا سکتے. ہم خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم مکہ کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم اپنے والدین کی قسم نہیں کھا سکتے. والدین کے متعلق دوسری صراحت حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحلفوا بآبائکم، تم اپنے والدین کی قسم مت کھاؤ. وضاحت ہے اس میں، اپنے والدین کی قسم نہ کھائے. لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، والدین کی قسم کھاتے ہیں اور قرآن کی قسم کھاتے ہیں. قرآن کی قسم اگر کوئی بندہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ قرآن کے مصحف کی قسم کھائے تو مصحف کی قسم اس کے کاغذ اور اس کے دفتی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اگر یہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے جو نصوص ہیں، لکھے ہوئے جو حرف ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، تو اللہ رب العالمین کی صفت ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورنہ قرآن کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ قسم کھانے کے بعد اس کو اس چیز قسم کھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن قسم کھانے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس کام میں کم فائدہ ہے، فلاں کام میں زیادہ فائدہ ہے، تو کیا کرے؟ کیا قسم کو اپنے توڑ دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. اگر کوئی شخص قسم کھائے اور اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئے کہ اس میں بھلائی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھلائی کسی اور چیز میں ہے، تو کیا کرے؟ کفر عن یمینک،
تو اپنے قسم کا کفارہ دے، وآت الذی هو خیر، اور وہ کام اس کام کو کرے جس میں اس کے لیے خیر ہو. اپنے قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جس میں اس کے لیے خیر ہو. اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ مختصر سی بات، قسم کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے رب العالمین کا وہ فرمان جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام. اللہ کے حبیب سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین. اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد اپنی قسم کو پورا نہ کر سکے، کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، دھوکہ دینا کسی کو مقصد نہ ہو، قسم کھا لے کہ فلاں کام کروں گا لیکن نہ کر سکے، یا اس میں اس کو کم خیر نظر آتا ہے، بڑا خیر کسی دوسرے چیز میں نظر آتا ہے، بڑا پرافٹ، بڑا ثواب، بڑا اجر اس کو دوسرے چیز میں نظر آتا ہے، تو کیا کرے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفارہ دے. کفارہ میں کیا دے گا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، اوسط درجے کا کھانا، بہت زیادہ ہائی کوالٹی بھی نہیں، بہت زیادہ. اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے اوسط درجے کا کھانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کس کا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ. او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے. اب کپڑا کتنا پہنائے، کتنی ہائی کوالٹی کا پہنا، کتنا اچھی کوالٹی کا پہنائے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنا جس میں اس کی نماز ہو جائے، کم از کم اتنا کپڑا ہو کہ جس میں اس کی نماز ہو جائے. او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرے. غلام تو اپنے یہاں دور نہیں ہے لیکن جن جگہوں پر ہے، ایک غلام خرید کر کے اس کو آزاد کر دے. اگر یہ سب نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام. اگر یہ تمام کام نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم ایک جو جھوٹی اس نے قسم کھائی ہے، جو قسم کھایا ہے اس کے کفارے کے بارے میں کم از کم 3 دن کا روزہ رکھے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. یہ کفارے کی بات تھی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بات کو ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم قسم کھا لیں تو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم نے جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے، رب العالمین ان کے روزوں کو قبول فرما لے، اور جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے انہیں کل اور پرسوں ماہ محرم کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.